ہے اور دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو حاضرین اور سامعین کرام، میں آج آپ سے اس نشست کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عید کی جو پہلی رات آتی ہے اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنایا جائے، اللہ کی قربت حاصل کی جائے۔ بالخصوص عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، واللیل، اور قسم ہے مجھے اس رات کی، واللیل، اس رات کی قسم ہے۔ یہ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں سورہ فجر کے اندر، اذا یسر، جب وہ گزر جاتی ہے۔ اب یہاں پر علماء مفسرین نے ارشاد فرمایا اور محدثین کرام نے بھی اس میں حصہ لیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھیے پوری کائنات کے اندر، پورے سال کے اندر یہ واحد 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے جس کی 2 راتیں ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے دن سے، اور اس رات کا جو ریلیٹڈ جو دن ہوتا ہے، جو ڈے ہوتا ہے، وہ اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے رات آئے گی، پھر اس کے بعد دن۔ اب جمعہ ہے فار ایگزامپل، کہ پہلے جمعے کی رات آئے گی، پھر اس کے بعد جمعے کا دن آ جائے گا، یہ 24 آور ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ جو ہے اس کی 2 راتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ 2 راتیں، ایک تو اس سے پہلے والی رات 8 ذی الحجہ کے بعد جو رات سٹارٹ ہوگی وہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہوگی، اور 9 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہی ہوگی، وہ بھی 9 ذی الحجہ کی۔ اس لیے اس رات کے اللہ نے اہمیت کو بڑھانے کے لیے، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو قسم اٹھائی ہے وہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کا دن نہیں ہے، اور اس رات کے اندر میں انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے سامعین کرام اور حاضرین کرام، میری ہم سب سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعا و استغفار کے اندر گزاریں، دعا و استغفار کے اندر گزاریں اور گڑ گڑانے میں گزاریں، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ آئیے صحابہ کرام، ہم ورق گردانی کرتے ہیں سیر صحابہ کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو تابع فرمان تھے اللہ کے نبی کے، اور اللہ کے نبی کی تربیت کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس رات میں چونکہ اگلے دن قربانی ہے، جنہوں نے قربانی کرنی تھی صحابہ کرام میں سے، ساری رات جائے نماز سے اللہ کے سامنے نہیں اٹھے، دعا و استغفار میں مصروف رہے، مشغول رہے، اور اللہ سے اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کرتے رہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی نے ایک اونٹ لیا، اونٹ خریدا ہے قربانی کے لیے، اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی، یہ بات کہنا کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو قبول بھی کرے گا۔ دیکھیے، انسان کو انسان پیدا کرنا یہ انسان کی افضلیت نہیں ہے، یہ اس کا شرف نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے انسان اپنے فضل سے پیدا کر دیا۔ انسان ہونے کے بعد انسانیت کو برقرار رکھنے میں انسان کی افضلیت اور شرف ہے اس کا جو شرف اور فضیلت ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان پیدا کر دیا ہے، اور انسان پیدا ہونے کے بعد انسانیت کو برقرار رکھے، یہ انسان کی اصل فضیلت اور اس کی شرافت ہے، یہ ہے انسان کی فضیلت اور شرافت۔ بالکل اسی طرح قربانی کا عطا کر دینا، قربانی کی توفیق دے دینا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سے قربانی کی قبولیت کی طرف نہیں جایا جا سکتا کہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی قبول بھی کرے گا، جس کو اللہ نے توفیق دے وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سوئچ ہمیں بتایا ہے کہ تم نے قربانی میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب اس کو قبولیت کی دہلیز پر لے کر جانا یہ تمہارا کام۔ اب وہ کس طرح ہوگا کہ عید سے پہلے والی جو رات ہے اس میں اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ پروردگار، یہ میری محنت کی کمائی کا ایک نذرانہ ہے جو یقیناً آپ کی بارگاہ عالیہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن میں سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، ان کی سنت کو اپنے نبی
جناب خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کرتے ہوئے اور آپ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے آپ کے سامنے نذرانہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اب حساب لگائیے، اللہ بے نیاز، اللہ صمد، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیں کہ میں اس قربانی کو قبول نہیں کرتا، ہماری کیا مجال ہے اس کے سامنے؟ کروڑوں کی قربانی لی ہے، اللہ کہتا مجھے قابل قبول ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ اور چیز چاہیے، میں تو کچھ اور چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرات محترم سمجھداری سے کام لیجئے، ناواقفیت نہیں ہو رہی، اب جس بندے تک یہ بات پہنچ چکی ہے وہ ناواقف نہیں رہا، اس لیے اپنی اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکسٹ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔